بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، آگے دیکھیے وَأَمَّا الْحَيَّةُ الَّتِي رَأَيْتَهَا تَدِبُّ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى۔ حیۃ جمع حیات، اس کا معنی ہوتا ہے سانپ۔ دب یدب دبن، اس کا مطلب ہوتا ہے رینگنا۔ وَأَمَّا الْحَيَّةُ الَّتِي، اور رہی بات اس سانپ کی، الَّتِي رَأَيْتَهَا، جس سانپ کو آپ نے دیکھا، تدب، اس حال میں کہ وہ رینگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ جملہ حالیہ ہو جائے گا اور ذوالحال یہ بنے گا، اس حال میں کہ سانپ، اس حال میں کہ وہ سانپ رینگ رہا تھا، اعلیٰ رجلک الیسریٰ، آپ کے بائیں پاؤں پر۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ رجلک الیسریٰ، آپ کے بائیں پاؤں پر۔ فإنہ یأتیک من ملک سنجین من یقوم بین یدیک بسیف خالص الحدید لا یوجد مثلہ۔ فإنہ یأتیک، تو بے شک آپ کے پاس آئے گا، من ملک سنجین، سنجین کے بادشاہ کی جانب سے۔ فإنہ یأتیک، تو بے شک آپ کے پاس آئے گا، سنجین کے بادشاہ کی جانب سے، من، وہ شخص، یقوم بین یدیک، جو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، بسیف، ایک ایسی تلوار کے ساتھ، خالص الحدید، جو مکمل لوہے کی بنی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، سیفن، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے سیفن کی کیا ہے، صفت ہے۔ ٹھیک ہے، بسیفن، ایک ایسی تلوار لے کر کے آئے گا، ایک ایسی تلوار لے کر کے آئے گا، ایک ایسی تلوار کو لے کر کے کھڑا ہوگا، خالص الحدید، جو مکمل لوہے کی ہوگی، لا یوجد مثلہ، اور اس کے مثل تلوار پائی نہیں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے مثل تلوار ناپید ہے۔ وَأَمَّا الدَّمُ الَّذِي رَأَيْتَ كَأَنَّهُ خُضِبَ بِهِ جَسَدُكَ۔ دمن جمع دماء منے خون، اور خضبہ یخضب خضبن، اس کا مطلب ہوتا ہے رنگ دینا، رنگنا۔ اور رہی بات اس خون کی، یہاں سے ترجمہ شروع کریں گے، اس خون کی، الذی رأیت، جس کو آپ نے دیکھا، کأنہ، گویا کہ وہ خون، خضب بہ، اس سے رنگ دیا گیا ہے، جسدک، آپ کے جسم کو۔ ٹھیک ہے، کأنہ خضب بہ جسدک، گویا کہ اس کے ذریعے سے، اس خون کے ذریعے سے آپ کے جسم کو رنگ دیا گیا ہے۔ فإنہ یأتیک من ملک کازون من یقوم بین یدیک بلباس معجب یسمى حلۃ ارجوان۔ ٹھیک ہے، یضیء فی الظلمۃ، تو بے شک آپ کے پاس آئے گا، من ملک کازون، کازون کے بادشاہ کی جانب سے، من، وہ شخص، یقوم بین یدیک، جو آپ کے پاس کھڑا ہوگا، بلباس معجب، ایک عجیب و غریب لباس کے ساتھ، بلباس معجب، ایک عجیب و غریب لباس کے ساتھ، یسمى حلۃ ارجوان، جس کا نام ارجوانی جوڑا رکھا جاتا ہے۔ یسمى حلۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، تو حلۃ ارجوان کا ترجمہ کریں گے ارجوانی، جوڑا جس کا نام رکھا جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، جو تاریکی میں روشنی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یضیء فی الظلمۃ، جو تاریکی میں روشنی کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْ غَسْلِكَ جِسْمَكَ بِالْمَاءِ، اور رہی بات اس چیز کی جس کو آپ نے دیکھا، یعنی من غسلک، آپ کے دھونے کو، آپ کے، من غسلک جسمک، آپ کے جسم کو دھونے کو جو دیکھا، بالماء، پانی کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، رہی بات اس چیز کی جس کو آپ نے دیکھا، من غسلک جسمک، یعنی آپ کا اپنے جسم کو دھونا، بالماء، پانی کے ذریعے سے۔ فإنہ یأتیک من ملک رہزین من یقوم بین یدیک بثیاب کتان من لباس الملوک، تو بے شک آپ کے پاس آئے گا، من ملک رہزین، رہزین کے بادشاہ کی جانب سے، من، وہ شخص، یقوم بین یدیک، جو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، یقوم، جو کھڑا ہوگا، بین یدیک، آپ کے سامنے، بثیاب کتان، کتان کے کپڑے کے ساتھ، بثیاب کتان، کتان کے کپڑے کے ساتھ، من لباس الملوک، بادشاہوں کے لباس میں سے۔ ٹھیک ہے، بادشاہوں کے لباس میں سے
کتان کا ایک کپڑا ہوگا اس کے ساتھ آئے گا۔ وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْ أَنَّكَ عَلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ، اور رہی بات اس چیز کی رأیتا جس کو آپ نے دیکھا، من انکا وہ یہ کہ آپ علی جبل ابیض آپ ایک سفید پہاڑ پر ہیں، علی جبل ابیض، اور رہی بات اس چیز کی جس کو آپ نے دیکھا یعنی کہ آپ ایک سفید پہاڑ پر ہیں، فإنہ یأتیک من ملک کیدور من یقوم بین یدیک بفیل ابیض لا تلحقہ الخیل، تو بے شک آپ کے پاس آئے گا من ملک کیدور، کیدور کے بادشاہ کی جانب سے، من یقوم بین یدیک جو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، بفیل، فیل جمع افعال من ہاتھی، ایک ایسے ہاتھی کے ساتھ، ابیض جو ہاتھی سفید ہوگا، یعنی بفیل ابیض سفید ہاتھی کے ساتھ آئے گا، سفید ہاتھی کے ساتھ کھڑا رہے گا آپ کے سامنے، لا تلحقہ الخیل، لحقہ یلحق لحقن اس کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، پیچھا کر لینا، اور خیل جمع خیول میں نے گھوڑا، لا تلحقہ الخیل جس ہاتھی کو گھوڑا بھی پیچھا نہیں کر پائے گا۔ وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ عَلَى رَأْسِكَ شَبِيهًا بِالنَّارِ، اور رہی بات اس چیز کی جس کو آپ نے دیکھا، عَلَى رَأْسِكَ اپنے سر پر، شبیہن بالنار آگ کے مشابہ، شبیہن بالنار آگ کے مشابہ، فإنہ یأتیک من ملک ارزن من یقوم بین یدیک بإکلیل من ذہب مکلل بالدر والیاقوت، تو بے شک آپ کے پاس آئے گا من ملک ارزن، ارزن کے بادشاہ کی جانب سے، من وہ شخص، یقوم بین یدیک جو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، بإکلیل من ذہب، اکلیل جمع اکالیل اس کا مطلب ہوتا ہے کلگی، لیکن یہاں معنی کریں گے تاج کا، ٹھیک ہے۔ من یقوم بین یدیک جو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، بإکلیل من ذہب سونے کے تاج کو لے کر کے، سونے کے تاج کو لے کر کے کھڑا ہوگا، مکلل بالدر والیاقوت جو تاج گھرا ہوا ہوگا، بالدر موتیوں سے، والیاقوت اور قیمتی پتھروں سے، جواہرات سے، ٹھیک ہے، بالدر مکلل بالدر والیاقوت جو اسی کی یہ صفت ہے مکلل، بإکلیل من ذہب سونے کے تاج کو لے کر کے آئے گا، لے کر کے کھڑا ہوگا، مکلل بالدر والیاقوت جو گھرا ہوا ہوگا، جس میں جڑا ہوا ہوگا جس تاج میں موتی اور یاقوت۔ وَأَمَّا الطَّيْرُ الَّذِي رَأَيْتَهُ ضَرَبَ رَأْسَكَ بِمِنْقَارِهِ، طیر جمع طیور مانے پرندہ، اور منقار جمع مناقیر اس کا مطلب ہوتا ہے چونچ۔ رہی بات اس پرندے کی، رأیتہ جس کو آپ نے دیکھا، ضرب رأسک کہ اس پرندے نے آپ کے سر کو مارا، بمنقارہ اپنی چونچ سے، ٹھیک ہے، بمنقارہ اپنی چونچ سے، فلست مفسرا ذلک اليوم تو میں اس کی تفسیر کرنے والا نہیں ہوں، ذلک اليوم آج، اس دن، ٹھیک ہے، اس دن یا آج، تو میں تفسیر کرنے والا نہیں ہوں، ذالک الیوم اس دن یعنی آج، ولیس بضارک فلا توجلن منہ، ولیس بضارک اور یہ چیز آپ کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولیسا اور یہ چیز یعنی یہ آخری جو بات ہے، آخری جو خواب ہے وہ بضارک آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، ذر یضر ذرن سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فلا توجلن منہ، وجلا یوجل وجلن اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، خوف کھانا، فلا توجلن منہ تو آپ اس سے ہرگز خوف نہ کھائیں، ہرگز نہ ڈریں، ولکن فیہ بعد السخط والاعراض عمن تحبہ لیکن ہاں اس کے اندر کچھ ناراضگی ہے، سخت مطلب ناراضگی، ولیکن فیہ بعد السخط والاعراض لیکن ہاں اس کے اندر کچھ ناراضگی ہے، والاعراض اور اعراض ہے، منہ پھیرنا ہے، عمن ان لوگوں سے، تحبہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں، فہذا تفسیر رؤیا کا تو یہ آپ کے خواب کی تفسیر ہے، تعبیر ہے، ایھا الملک اے بادشاہ سلامت، واما ھذا البرد واما ھذا البرد اور رہی بات اس چادر کی، اس چادر کی، برد کا مطلب ہوتا ہے دھاری دار چادر،
اس چادر کی فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَكَ بَعْدَ 7 أَيَّامٍ جَمِيعًا فَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّهُمْ تو بے شک یہ لوگ يَأْتُونَكَ آپ کے پاس آئیں گے، عطایاتی سے جمع کا صیغہ ہے غائب کا، آپ کے پاس آئیں گے بعد 7 ایام 7 دنوں کے بعد، جمیعاً سب کے سب، تمام کے تمام، فیقومون بین یدیک پس وہ سب کے سب آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پس وہ سب کے سب آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فلما سمع الملک ذالک پس جب بادشاہ نے اس تعبیر کو سنا، ذالکہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو تعبیر کباریون حکیم نے کی تھی وہ جب بادشاہ نے سنا، سجد لکباریون تو بادشاہ نے کباریون کا، حکیم کا سجدہ کیا، ورجع الی منزلہ اور بادشاہ اپنے گھر کو لوٹ آیا، ورجع الی منزلہ اور بادشاہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔